بہت ہی افسوسناک واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ، اور پورے پاکستان نے یہ دیکھا کہ 4 دوست جو گجرات سے جن کا تعلق ہے، گجرات کی گلیوں سے ہنستے کھیلتے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور 15 مئی کو عطا آباد کی جو جھیل ہیں ان کی تصویریں بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ آخری تصویر ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیجی، اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ملتے، اور ان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے گلگت بلتستان کی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان۔ علاقے کا نام بتایا جاتا ہے کہ استک یا استک نالا، اور گنجی کے بیچ میں یہ ایک گاڑی ملتی ہے، اجڑی ہوئی گاڑی، اور بکھرے وجود اور ایک لاش جو پتھر سے ٹیک لگا کر شاید آخری سانسیں لے رہا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا سانسیں لینے کی، اور نہ جانے کتنے دنوں تک وہ سانسیں لیتا رہا، لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ اور پتہ نہیں ہے وہ ان چاروں میں سے کون تھا۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے نام سلمان، واصف، عمر اور عثمان، لیکن یہ نہیں معلوم، یہ نہیں پتہ کہ یہ جو پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر جو لاش ملی، جو نہ جانے کتنے ٹائم تک زندہ بھی رہا، پکارتا بھی رہا ہوگا، وہ ان میں سے کون تھا۔ یا شاید وہ بچ گیا تھا، گاڑی میں سے نکل کے وہ وہاں پتھر کی طرف گیا ہوگا، شاید وہ کچھ لمحے زندہ رہا تھا، لیکن زندگی نے رحم نہیں کھایا اس کے اوپر، اور نہ زمین نے اور نہ آسمان سے آواز آئی اور نہ سنی گئی، آسمان کی طرف تکتا رہا ہوگا وہ۔ آپ نے یہ سوچا، یہ منظر اپنے اوپر طاری کر کے دیکھا کہ کتنا تکلیف دہ یہ منظر ہو سکتا ہے کہ اکیلی ایک لاش، ٹوٹا بازو اور ٹوٹے دل لیے وہ اپنے دوستوں کی لاشیں بھی دیکھتا رہا، گاڑی کے اندر وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا رہا ہوگا، اور نہ جانے وہ موت کو یاد کر رہا ہوگا یا خدا کو یاد کر رہا ہوگا۔ آپ ایک دفعہ سوچیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ اس نے کتنی بے بسی محسوس کی ہوگی اس وقت۔ ان لمحوں میں پوری فلم اس کے جو ہے وہ ذہن میں چلی ہوگی، اس کی ماں کی آخری دعا اس کو یاد آئی ہوگی، یا پھر باپ کی گئی وہ آخری نصیحت، یا پھر بہن کی آخری وہ ہنسی، اور بھائی کی وہ دوستی اس کو ایک دم اس کے یہ چلی ہوگی ذہن کے اندر، کیونکہ جب انسان ایسی صورتحال میں ہوتا ہے نا تو اس کو اس کے پیارے بہت یاد آتے ہیں، اور یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے چلا ہوگا، اور اس نے یاد کیا ہوگا یہ سارا کچھ۔ مطلب یو کوڈ امیجن، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو، اور آپ وہ طاری کریں اپنے اوپر سچویشن کہ وہ ایک شخص جو ہے شاید آخری لمحوں میں آسمان کی طرف اس نے دیکھا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا، بظاہر وہ جو آپ کو ایک ڈیڈ باڈی اس کی لاش پتھر کے ساتھ نظر آتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اس امید سے کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا، اور اس کی آخری سانسیں جو تھیں وہ پہاڑوں کی خاموشی میں دب کر رہ گئیں، کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہ 500 میٹر کی بتائی جاتی ہے وہ جو کھائی تھی جس میں وہ گرے تھے وہ لوگ، اور وہ مرتے دم تک دوستوں کے بے جان جسموں کو بھی دیکھتا رہا ہوگا کہ شاید تینوں دوستوں کو مرتا دیکھ کر وہ خود بھی لمحہ لمحہ مرتا ہوگا کہ شاید اب اس کے بعد میری باری ہے۔ یہ وہ آخری شخص تھا جو آخر تک زندہ رہا۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا، کہاں ہیں وہ حفاظتی دیواریں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا سیف ہیں اس طرح کے ایریاز، کہاں ہیں وہ سڑکوں کی باڑ جو یہ کہتے تھے، اور کہاں ہیں وہ الفاظ جو سیاستدان جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ہر جلسے کے اندر یہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سیف زون بنائیں گے۔ کہاں ہے وہ ریاست جس کے وزیر سیاحتی ترقی کے نام پر بیرون ملک جا کے تصاویر بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بڑا اچھا ملک کوئی نہیں ہے، وہاں پہ آپ سیف ہیں، ہر جگہ سے آپ وہاں پہ سیاحت کے لیے آئیں؟ کہاں ہیں وہ حکومتی اراکین جو حفاظتی اقدامات کے فنڈز جو ہیں وہ اس سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اقدامات تو ان کے ہی کرنے کے تھے نا۔ اب کیونکہ یہ بچے تو واپس نہیں آئیں گے، یہ جو جن کے بھی یہ پیارے تھے وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، میں نے آگے بھی اس کے اوپر ایک کلپ ڈالا تھا کہ اگر آپ سوچئے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی اراکین جو حکومتی اراکین ہوتے ہیں، یا کوئی منسٹر کا بیٹا ہوتا یا کسی پولیٹیشین کا بیٹا ہوتا، اس کے کسی باپ، کسی بھائی، کسی ماں، کسی بہن کا کچھ لگتا ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریسکیو ٹیمیں بھی ٹائم پہ پہنچنی تھیں، ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا، اور شاید یہ 9 دن انتظار نہ کیا جاتا جب سے یہ لاپتہ تھے۔ اب یہ تو ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیونکہ گاڑی کھائی میں جا گری تھی اور وہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ مطلب وہاں پہ کیسے ڈھونڈتے وہ ان کو۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ 9، 10، 12 دن سے اگر 4 دوست گئے ہیں، ان کی نہ گاڑی کا پتہ چل رہا ہے، نہ ان کا کسی اور چیز کا پتہ چل رہا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم پہلے سے یہ اقدامات کرنے؟ شاید ہم یہ جو ایک لاش تھی وہ بچا سکتے، شاید اس ایک کو ہم بچا سکتے۔ اور سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے کہ وہ اسی امید کے ساتھ نکلا تھا گاڑی سے باہر، اور اس نے ٹیک لگائی اور وہ اپنی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتا رہا ہوگا، آوازیں بھی لگائی ہوں گی اس نے،
لیکن اتنی دور اونچائی سے کون آواز سنے؟ رات کا جب اندھیرا ہوتا ہوگا، جو راتیں ہوں گی وہ اس نے کیسے کاٹی ہوں گی؟ روح کام جاتی کہ آپ کی یہ سن کر۔ ہم کب تک اپنے ملک کے اندر یہ ہر چیز اللہ کے اوپر ڈالتے رہیں گے کہ شاید ان کی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے مرنا تھا، ایک اٹلی سے آیا تھا اور وہ جا کے اس نے جو ہے وہ ایڈونچر کرنے گئے، وہ سٹی گاڑی لے کے گئے، وہ دوسرے اقدامات انہوں نے کیوں نہیں کیے، یا وہ کوئی لوکل وہاں کے پہ ڈرائیور انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ یہ تو سب کہتے ہیں، یہ تو ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ جب کسی اور ملبہ کہیں اور ڈالنے کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس بہت اچھا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے لکھی تھی آ گئی، اور اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے کام ہیں، اس میں انسان بے بس ہے۔ انسان تو بے بس ہے، میں نے مانا، لیکن جہاں پہ ہمارا رول ہے، ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہم اپنا رول کیوں ادا نہیں کرتے؟ اب ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی اقدامات بھی کیے جائیں، اب ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی پالیسیز بھی ہوں، اب ہو سکتا ہے وہ باڑ بھی لگ جائے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ سڑک کو بھی کوئی اور طرح سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا کر دیا جائے، لیکن پہلے یہ چیزیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے ابھی وہ بھی یاد ہے واقعہ جس کے اندر 4 بھائی تھے یا 3 بھائی تھے، اور وہ بھی اسی طرح جب یہ طوفان آیا تھا تو وہ کسی پہاڑ پتھر کے اوپر وہ کھڑے رہے اور مدد کو وہ لوگ چلاتے رہے، ہم ان کو بھی بچا نہیں سکے تھے، اور وہ بھی پانی کے ساتھ وہ بہہ گئے۔ تو یہ ہمارا جو ایک ریاستی ایک رول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ریاست کے جو کرنے کے کام ہے نا، وہ جب ریاست نہیں کرتی تو اس طرح سے پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، ان ماں باپ کو، ان بہن بھائیوں کو، ان بچوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور میں آئی کین بیٹ آن دیٹ، آپ لکھوا لیں کہ اگر اس میں سے کوئی کسی ایلیٹ کا بچہ ہوتا یا کسی سیاستدان کا بچہ ہوتا تو خدا، بچے کو چھوڑے آپ، ان میں سے کسی کا کتا ہی ہوتا، کسی کا کتا ہی ہوتا نا اگر وہ گما ہوتا، اور بلیو می ان کے کتے بیمار ہوتے ہیں، یہ باہر لے کے جا کے ان کا علاج بھی کرواتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں، جہازوں میں ان کے کتے سفر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ عرب والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ پورا کا پورا جہاز جو ہے نا وہ ان کے لیے، بازوں کے لیے وہ بک کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں جائے گا، وہ باز ہی باز اس کے اندر سفر کرتے ہیں، جہاں پہ قیمت ہوتی ہے کسی جان کی، جہاں پہ کسی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ چیز بالکل مسنگ رہی ہے، اور شاید یہ آگے بھی اسی طرح سے ہمارے بچے، عام لوگ، غریب لوگ، یہ اسی طرح سے جانیں قربان کرتے رہیں گے، اور ہم لوگ کہتے رہیں گے جی کہ اللہ نے ٹائم لکھا ہوا تھا، وقت آ گیا تھا ان کا، ایڈونچر کرنے گئے تھے، خود انہوں نے حفاظتی اپنے اقدامات کیے نہیں، تو بس یہ تو ہونا تھا۔ لیکن کیا یہ باتیں بول کے یا یہ چیزیں کہہ کے ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک لاش پڑی رہی تھی پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے، کیا اس کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا اس کو بچانا نہیں چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ جو الرٹ تھا، مسنگ الرٹ، تو بہت عرصے سے، بہت ٹائم سے انہوں نے پیرنٹس نے جاری کر دیا تھا، جب ان کے بچے مل ہی نہیں رہے تھے، جب ان سے فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا کسی سے، انہوں نے تو مسنگ الرٹ جگہ جگہ ان کے دوستوں کو اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی خبر آ گئی تھی۔ لیکن اس وقت یہ ساری جو حکومتی مشینری ہے وہ کیوں حرکت میں نہیں آئی؟ آپ 1 دن پہلے پہنچ جاتے، 2 دن پہلے پہنچ جاتے، 3 دن پہلے پہنچ جاتے، ہو سکتا ہے کسی ایک کی جان ہم بچا سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر جو موجود تھے گاڑی کے اندر، ہم ان کی جان بچا سکتے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیر کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ خدا پہ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اور یہ اللہ جب جس کی موت، نو ڈاؤٹ اس میں میرا بھی ایمان ہے، سب کا آپ کا بھی ایمان ہے اس چیز کے اوپر، لیکن بچایا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ بہت ایک تکلیف دہ واقعہ، میرا مطلب بہت دل خراب ہوا سن کے، اور میں ویڈیو بس بنانا نہیں چاہ رہا تھا اس کے اوپر، لیکن مجھے لگا کہ کچھ بولنا چاہیے اس کے اوپر، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر، کیونکہ یہ وہ اس کی ماں ہی جانتی ہے، اس کی بہن ہی جانتی ہے، اس کا باپ ہی جانتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور وہ جوان تھے سارے بچے، مطلب سب نے ابھی اپنی زندگیاں دیکھنی تھیں، ابھی زندگی میں اڑان بھرنی تھی انہوں نے، وہ ان کی ایجز جو تھیں ابھی بہت کم تھیں، اور وہ یہ اس طرح کی موت وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ دیور مطلب وہ وہاں پہ گئے تھے ایڈونچر کرنے، وہ وہاں پہ گئے تھے، چلیں ٹھیک ہے، مانا کہ انہوں نے اس طرح سے پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا ہوگا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہی مرنا تھا اور ایسے ہی مرنا تھا؟ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت پوسٹ جیسے دیکھ رہا ہوں، بہت چیزیں دیکھ رہا ہوں جس کے اندر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے۔ تو پھر یہ بھی بات کریں کہ اگر حکومت نے، ریاست نے اپنا رول پلے کیا ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے، یا شاید وہ ایک لاش جو تھی وہ بچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اور پاکستان میں اس طرح کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اقدامات لینے ہیں، کوئی ایسی پالیسیز بنائے، کوئی ایسی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے جو وہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہوں، جو ہر وقت وہاں پہ موجود ہوں، کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو ان کو بروقت کارروائی کر کے ان کو بچایا جا سکے۔ کیونکہ سلوشن ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ جی کہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ اس کو بند کر دیں، اب سیاحت بند ہو جائے گی، وہاں پہ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں پہ آپ نہ جائیں کیونکہ خطرناک علاقہ ہے۔ آپ اس کو سیف زون بنانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔